لوٹ کر آنے کے لیے 2-3 چیزیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ کہ میں کیسے آؤں. بہت سی باتیں ہیں, 2-3 باتیں عرض کروں گا آپ سے. انسان چاہتا ہے کہ میں کسی طرح سے پلٹ کر آ جاؤں, میری واپسی ایسی ہو جائے کہ دوبارہ مجھ سے کبھی گناہ نہ ہو. عام زندگی میں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے, ہم ظہر میں توبہ کرتے ہیں, عصر میں ٹوٹ جاتی ہے, عصر میں کرتے ہیں مغرب میں ٹوٹ جاتی ہے, جمعے میں کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے, اور پھر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے. رب العالمین کو ان کے پیغمبر نے شریعت کے ذریعے مجھے اور آپ کو کچھ کرنے کا طریقہ بتایا کہ انسان نمبر 1 پر اپنے آپ کا محاسبہ کرے, اپنے آپ کو سمجھائے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کرے. ایک طریقہ کیا, اپنے نفس سے آپ خود کہیے, کب تک مجھے گمراہ کرے گا, کب تو مجھے جہنم میں لے جانا چھوڑے گا, تو نے میرا ستیہ ناش کر دیا, تو نے میری کمر توڑ دی, تو نے مجھے ناپاک بنا دیا. اپنے آپ سے باتیں کرنے کا عادی بنے, اپنے آپ سے. اور قرآن مجید کا جملہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, کہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے کہ میں دنیا میں کتنے پانی کے اندر, میں نے کتنے گناہ کیے ہیں میرے بزرگوں میں خوب جانتا ہوں, رات میں کتنے کرتوت کیے میں جانتا ہوں, دن میں کتنی گڑبڑیاں کی میں جانتا ہوں, اور آپ اپنے آپ سے واقف ہیں. بڑا آسان ہے کچھ واقعات سنا دوں, مگر سچائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے باتیں کرے, خود اپنے آپ کا محاسبہ کرے. اپنے آپ سے باتیں کر کے, کچھ زمانے پہلے امریکہ کے ایک دارالاقامہ میں ایک ہاسٹل کے اندر ایک نوجوان تھا, اسے اسلام کی دولت مل گئی, اس نے اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے آراستہ کر لیا, اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن پرانی زندگی گندی تھی, بہت لمبی چوڑی زندگی گندی گزر چکی تھی. اس سے پہلے کبھی کبھی خیالات آتے, نفس اس سے کہتا تھوڑی سی پی لو کوئی بات نہیں, تھوڑا گندا دیکھ لو, تھوڑی سی گندی باتیں کر لو, تھوڑا ذرا دوبارہ پیچھے والی لائن کے اوپر آ جاؤ. 1000 طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی, اور وہ اپنے آپ سے کہتا کہ تو میرا پیچھا کب چھوڑے گا, میں نے اللہ سے توبہ کی ہے, اب میرا پیچھا چھوڑ دے, میں نے جنت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈالا, میں چلتا چلا جا. اس کو کہتے ہیں تنہائی کی باتیں. بغل میں ایک عیسائی لڑکا رہا کرتا تھا, اس نے دیکھا کہ رات میں کہیں سے آواز آ رہی, کہ رات میں کون ہے کمرے میں اکیلا, یہ کس سے باتیں کرتا ہے. اس نے کوئی ریکارڈر لگا دیا کہ میں سنوں تو صحیح کہ آخر باتیں کیا. پوری باتیں ٹیپ کی, صبح کو جب سنی تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. اگلے دن دوست سے بولا معاف کرنا, میں نے تمہاری کچھ باتیں چرا لی ہیں, میں معلوم کرنا چاہتا ہوں تم کس سے باتیں کرتے ہو. کہنے لگے میرا راز ہے, میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا, میری زندگی گندی گزری, اس کے بعد اچھی ہو گئی. اگر کبھی میرا نفس مجھے بھڑکاتا ہے تو میں اپنے نفس کو مناتا ہوں, میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں, اور میں اپنے نفس کو مطمئن کر کر اپنے آپ کو چھوڑا لیتا ہوں. معاف کرنا, شاید میری آواز بلند ہو گئی, تمہاری نیند خراب ہو گئی. وہ نوجوان کہتا مسئلہ معاف کرنے کا نہیں, تنہائی کی ان باتوں نے مجھے اسلام کے لانے پر مجبور کر دیا ہے. نمبر 1 پر انسان اپنے آپ سے باتیں کرے. دوسری بات بیان فرمائی, حدیث شریف سے معلوم ہوئی, قرآن سے بھی معلوم ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اتقوا مواضع التهم, اپنے آپ کو غلط جگہوں سے بچا لو. اور قرآن مجید کا بیان ہے کہ ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, اس سوسائٹی کے, اس ماحول کے, اس گندے خطرناک ماحول کے, اس کے قریب بھی اپنے آپ کو نہ لے کر جاؤ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بھی اور قرآن مجید کا بھی, اپنے آپ کو انسان گندی سوسائٹی سے بچا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندے کی جانب سے یہ پیغام جاتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, تو رب کریم اس کا استقبال فرماتا ہے. حدیث شریف کے اندر یہی جملہ آتا ہے. ایک موقع پر روایت میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو پہنچایا. فرمایا وہی ہے ابن آدم, اس ابن آدم کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے. یذنب الذنب, یہ گناہ کرتا ہے, فیستغفرنی, اور مجھ سے معافی مانگتا ہے. کا عجیب و غریب معاملہ ہے, انسان کا یہ گناہ کرتا ہے, اس کے بعد معافی مانگتا ہے, فاغفر له, میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ پھر گناہ کرتا ہے, اور یہ پھر معافی مانگتا ہے, اور میں اس کو پھر معاف کر دیتا ہوں. تیسری مرتبہ فرمایا کہ پھر گناہ کرتا ہے, پھر معافی مانگتا ہے, اور اس کے بعد میں پھر اس کو معاف کرتا ہوں. اور آخری جملہ جو ہے لا هو يترك الذنب من مخافتي, عجیب ہے انسان میرے خوف کی بنیاد پر گناہ چھوڑتا بھی نہیں, اور میری رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتا. کیا حدیث شریف ہے میرے اللہ, آپ کیسے کیسے بندوں کو نکال کے لانا چاہتے ہیں غاروں میں سے, کس طرح سے چاہتے ہیں گندی. لا هو يترك الذنب من مخافتي, فرمایا کہ نہیں میرے خوف سے گناہ بھی نہیں چھوڑتا مالک, اگر مر گیا تو نہ معلوم اس کے بعد کیا ہوگا. اور ولا ییأس من مغفرتی, اور میری رحمت سے مایوس ہونے کو بھی تیار نہیں. رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تیری ادا یہ ہے اشہدکم یا ملائکتی, میرے فرشتوں گواہ رہنا, میں نے اس گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کا معاملہ تو اتنا کریمانہ ہے, اگر کوئی اللہ کا بندہ آنا چاہے تو رب العالمین کی رحمت دھکا نہیں دیتی, رب العالمین استقبال کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے, آپ کے سامنے ایک جوان آیا,
آپ کی مجلس میں لا کر اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا, اور جس موقع پر لا کر ڈالا تو اس کی زبان سے ایک چیخ نکلی, وازمبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. اللہ کرے کبھی ہماری زبان سے بھی تو نکلے, کبھی تنہائی میں ہماری زبان سے بھی تو نکلے کہ ہائے ہمارے گناہ. مسئلہ اکیلا دنیا میں کھانے پینے کا تو نہیں, مسئلہ اکیلا دنیا کے اندر منورنجن کرنے کا تو نہیں, مسئلہ اکیلا یہی تو نہیں کہ ہم دنیا کے اندر لاؤبالیاں کرنے کے لیے آئے ہوں. کم از کم کچھ ذمہ داری ہے. کبھی تنہائی میں کوئی ایک مرتبہ ایسا رونا نصیب ہو جائے کہ میرے آپ کے بچوں کو آپ پر ترس آ جائے کہ ہمارے ماں باپ رات میں کیوں رو رہے ہیں. ایسا بھی تو ہو کہ کبھی چھوٹا بچہ اٹھ کر ماں کے پاس آئے, کبھی چھوٹا بچہ اٹھ کر باپ کے پاس آئے, اور آ کر اماں جی سے یہ کہنے لگے کہ اماں جی آپ اتنی کیوں رو رہی ہیں, کہ وجہ کیا ہے مجھے بتلائیے, میں دوا لے کر آتا ہوں. امی یہ جواب دینے لگے کہ بیٹا کوئی بات نہیں, مجھے اپنی قبر اور آخرت یاد آ گئی. کبھی دنیا میں ایسا بھی تو ہو. اللہ کا شکر ہے ہنسی والی زندگی نصیب ہے, اللہ کا شکر ہے اسباب راحت نصیب ہیں, اللہ کا شکر ہے رب العالمین نے نعمتوں کے انبار لگائے ہیں. مگر انسان کی اپنی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میں نے کل کے لیے کیا تیاری کی. حدیث شریف میں آتا, روایت میں وہ نوجوان آیا, آپ نے دیکھا کہ اس کے گناہ نے اس کی کمر کو توڑ دیا ہے, اس کا برا حال ہے, یہ اپنے آپ سے لرز رہا اور کانپ رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو بالکل تباہ کر لیا. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے اس نوجوان کو کھڑا کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا قل, یوں کہو, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی, اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے, اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے, اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یوں کہو ورحمتک ارجع عندی من عملی, اور تیری رحمت زیادہ اچھی ہے, زیادہ امید ہے مجھے میرے عمل کے مقابلے میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دفعہ کہلوایا, اور میں اپنی جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہم اور آپ بھی یہاں کہہ لیں کہ اللہ آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے, آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے, آپ کی رحمت کی امید زیادہ ہے اپنے عمل کے مقابلے میں. حضور پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہلوایا, حدیث شریف میں آتا پھر دوبارہ کہلایا, حدیث شریف میں آتا پھر تیسری مرتبہ کہلایا, اور اس کے بعد فرمایا قم, کھڑے ہو جاؤ, قد غفر اللہ لک, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. رب العالمین کا معاملہ تو اتنا پیارا ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے, اپنے آپ کا تجزیہ کرے, اپنے آپ کو سوچے کہ کون سے گناہ